نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الكريم الحنين الرؤوف الرحيم اما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما صدق الله العظيم۔ معزز اور مکرم اور میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ رحمان سورہ منافقون کا مختصر ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سورہ منافقون یہ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 63 ہے اور اس میں 11 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس کا شان نزول جو ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ منافقوں کا آخری دور تھا، اور چونکہ منافقوں کو آخری دور سے مراد یہ ہے کہ ابتدا میں ان کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا، لیکن آخر میں وہ ظاہر ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم تھا کہ آپ بھی لوگوں کو نہ بتائیں کہ کون منافق ہے، تو آپ اس علم کو چھپاتے رہے، اس علم کو آپ نے پوشیدہ رکھا، اور اللہ کے حکم کے مطابق تو وہ اس طرح سے وہ منافق جہاد میں حصہ لیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو منافق تھے وہ جہاد میں حصہ لیتے تھے، نماز پڑھتے، اور آپ خود کو یعنی جو منافقین تھے وہ خود کو کیا کہتے تھے؟ مومن کہتے تھے، مسلمان کہتے تھے، مگر ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں تھی، ہے نا۔ لیکن آخر میں ان کے نفاق کو یعنی ان کی منافقت کو ظاہر کیا گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا نام لے لے کر بتایا کہ اس کے دل میں میری محبت نہیں، اس کے دل میں میری الفت نہیں، یہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اور جب اللہ کے رسول کی محبت نہیں تو اللہ کی محبت نہیں۔ دیکھیں، ہر چیز کا تعلق ہے، اور خاص کر اللہ کی محبت اور رسول کی محبت، یہی ایمان ہے۔ ایمان ہے کیا؟ اللہ اور رسول سے بے انتہا محبت، یعنی ایمان لانا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہی تو ایمان ہے۔ اور کیا ایمان ہے؟ یعنی معبود کوئی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر و رسول اور بندے ہیں، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اگر کسی کو رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو پھر وہ ایمان رکھتا ہی نہیں، اور جسے رسول سے محبت نہیں، حتیٰ کہ اسے اللہ سے بھی محبت نہیں۔ اور جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، کیا مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اللہ سے بے انتہا محبت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ کرے، ان کا احترام جو ان کا حق ہے، یعنی جو احترام دینے کا حق ہے، اگر اس نصاب سے، اس ریشیو سے، اس تناسب سے وہ محبت نہ کرے تو وہ اللہ کے محبت کے دعویٰ میں وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے۔ یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا حق ہے، اگر اسے بجا نہیں لاتا اور صرف اللہ سے محبت کا اعلان کرتا ہے، اللہ کی محبت کا ثبوت پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ مکار ہے، وہ جھوٹا انسان ہے۔ اور جسے اللہ سے محبت ہوگی وہ لازماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور محبت کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، جب آپ کے پاس منافق لوگ آئے اور بولے ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اللہ کے رسول ہیں، منافقوں نے قسم کھائی، کہا ہم گواہی دیتے ہیں بے شک ضرور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے بے شک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جن تاکیدوں کے ساتھ منافقوں نے کہا، جن شیورٹی کے ساتھ، جن تاکیدوں کے ساتھ منافقین نے کہا، انہی تاکید کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا۔ کیا کہا اللہ نے؟ منافقین نے کہا
کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن چونکہ وہ منافق تھے، اللہ کو معلوم تھا، اسی لیے آیت نازل کی کیا، اور اللہ خوب جانتا ہے بے شک آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ہے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ آپ سوچیں، شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے منافقت کو ظاہر نہیں کیا، لیکن بعد میں سورہ منافقون جو کہ ترتیب کے اعتبار سے 63 اس کا نمبر ہے، قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے، تو اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی منافقت کو ظاہر کیا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں، یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ اصل میں جو ہے ان کے دل میں وہ رسول سے محبت نہیں ہے، وہ رسول سے محبت نہیں رکھتے، وہ اصل میں رسول کو رسول نہیں مانتے۔ اللہ فرماتا ہے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں، یعنی رسول تو رسول ہیں، مگر ان کے دعویٰ میں یہ کہ جھوٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم رسول کو ہے نا رسول مانتے ہیں، ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، تعظیم نہیں، یہ جھوٹی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، جھوٹی قسموں کو کھا کر بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی بھی گستاخ سے آپ یہ کہیے گا، کسی بھی آپ گستاخ سے یہ کہیں، آج کے دور میں دیکھ لیں کتنے منافقین ہیں، ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ طنز کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں، اور جو مقام رسول اللہ کا ہے وہ مقام انہیں نہیں دیتے ہیں، ہے نا۔ آپ ان سے پوچھ لیجئے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیوں کرتے ہو، وہ کہے گا میں گستاخی کہاں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں تو عاشق رسول ہوں۔ ہم تو کہتے ہیں گستاخ رسول کی سزا موت ہے۔ آپ ایک سعودی کے بادشاہ کو، کنگ سلمان، ابھی جو ہمارا بادشاہ ہے سعودی کا وہ کنگ سلمان ہے، اور کراؤن پرنس جو ہے وہ محمد بن سلمان ہے۔ ابھی ایک رول آیا ہے کہ پہلے ایسا تھا کہ کوئی اگر بادشاہ کو برا بول دے تو اس کی سزا قتل تھی، صرف برا بول دے کہ اس کا وہ اچھا نہیں ہے یا اس کا رول صحیح نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ بول دے کہ کنگ سلمان کا رول اچھا نہیں ہے تو اس کی سزا قتل ہے۔ ایک بادشاہ کی، ایک ملک کے بادشاہ کی کوئی برائی کر دے کہ وہ صحیح نہیں ہے، اس کی سیاست صحیح نہیں ہے، اس کی پولیٹکس صحیح نہیں ہے، وہ اچھا بادشاہ نہیں ہے، تو سزائے موت ہوتی ہے۔ اور پھر اس کا بیٹا ابھی محمد بن سلمان نے ابھی یہ رول بنایا ہے کہ جو صرف اس کنٹری میں رہ کر، چاہے وہ سعودی کا ہو یا نان سعودی ہو، اگر وہ اس ملک کے بادشاہ کی، کنگڈم کی برائی کرے تو اس کو 5 سے لے کر 20 سال کی قید ہے، جیل ہے۔ تو یہ ایک عام انسان، ایک عام امتی کو برا کہنے کی یہ سزا ہے۔ تو جہاں تک اس نصاب سے اگر آپ موازنہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کرے گا، اس ریشیو سے، اس تناسب سے اس کو کئی قتل ہونے چاہیے، اس کا جو ہے اسے ہلاک ہونا چاہیے، ہے نا۔ تو جس نے رسول اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے اس کی سزا کیا ہے؟ موت ہے، قتل ہے۔ مگر صرف کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت حضور کے عیب تلاشتے رہتے ہیں۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عیب نہیں تلاشتے، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَالشَّمْسُ وَالضُّحَاهَا، یعنی اِنَّ آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ جب قرآن کھولیں تو صرف رسول اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو، رسول اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان ہو، رسول اللہ علیہ وسلم کی رفعت بیان ہو۔ لیکن کچھ ایسے فرقے ہیں معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، جو یہ تلاشتے رہتے ہیں کہ کہیں سے یہ مل جائے کہ رسول اللہ علیہ وسلم تو بشر تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ، رسول اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں۔ وہ یہ تلاشتے رہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی عیب مل جائے۔ یہ کیا ہے؟ ان کی منافقت ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہے نا اپنی وفات کا علم نہیں ہے، اپنے خاتمے کا علم نہیں ہے۔ تو اصل میں جو ہے
انہیں پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ربوبیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاف کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے نا، اللہ تبارک و تعالی نے ہی عطا کی ہے، اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ سید الانبیاء ہیں اور تمام نبیوں کے وہ امام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہی نے انہیں حبیب اللہ کہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مقام کو دیا ہے، بلند کیا ہے، یہ ان کی اپنی شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہر عیب سے پاک کیا ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے بس ان لوگوں نے اللہ کے راستے سے روکا، قسمیں کھائیں اور قسمیں کھا کر مسلمان کو بے وقوف بنایا۔ پھر اگلی آیت میں ہے بے شک وہ بہت برے کام کرتے ہیں، یعنی منافقوں کے بارے میں ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ قسم کھاتے ہیں کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں، میں رسول سے بہت الفت کرتا ہوں، ہے نا، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، لیکن ان کے دل میں کیا ہے؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کرتے ہیں، اور بے شک وہ بہت برے کام کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، پھر حضور کی بے ادبی کر کے وہ کافر ہو گئے۔ کیا؟ یعنی اس کائنات میں ایک ایسی شخصیت ہے جس کی اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے تو وہ سیدھا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ اب یہ ایسے حق سے دور ہیں کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، بس وہ سمجھ نہیں رکھتے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کے رسول کی بے ادبی کرتا ہے تو ہے نا اس کے لیے توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کی بھی اسے نصیب نہیں دیتا، وہ اللہ اتنا ناراض ہو جاتا ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کیا اللہ نے کیا فرمایا؟ اور تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ سمجھیں؟ یعنی اگر کوئی اس شان کی، اس عظیم شخصیت کی، رسول کی بے ادبی کرے گا تو اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور اسے اس کا شعور نہیں ہوگا، احساس نہیں ہوگا۔ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دنیا کی تمام تر فضول باتیں کرتے ہیں، فضول گوئی کرتے ہیں، اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط کرتے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، ہمیں اس کا احساس ہے، ہم گلٹی فیل کرتے ہیں۔ لیکن جو رسول کی بے ادبی کرے گا، اللہ نے کیا فرمایا؟ جو رسول کی بے ادبی کرے گا اسے احساس بھی نہیں ہوگا کہ اس نے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، بلنڈر کیا ہے، اور اسی غلطی کی وجہ سے اس کے دل مردہ ہو جائیں گے، اور پھر وہ کفر کر گیا، وہ مرتد ہو گیا، منافق ہو گیا، فاسق ہو گیا، فاجر ہو گیا، اور وہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ کیا؟ اور جب ان منافقوں کو دیکھو تو تم ان کے جسم بڑے پیارے لگتے ہیں، یعنی یہ منافق جو ہے اتنا، ان کے جسم کو دیکھو آپ، ان کے طور طریقے کو دیکھو تو بڑے پیارے لگتے ہیں دیکھنے میں، کیونکہ یہ منافق اپنے آپ کو نیک اور پارسا کر لیتے ہیں، نیک اور پارسا ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیں گے آپ، جو انسان مکار ہوگا، جو انسان فریبی ہوگا، جو انسان دھوکے باز ہوگا، وہ دیکھیں گے آپ، وہ اپنا ایٹیٹیوڈ وہ خود بناتا ہے، وہ اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ خود کریٹ کرتا ہے، اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بناتا ہے، ڈپلومیٹکلی ہوتا ہے، ڈپلومیٹک ہو کر کے وہاں پہ وہ جھوٹ بولے گا، وہاں پہ وہ مکاری کرے گا، اور اس طرح سے اس کے دل میں کچھ اور ہے مگر زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک سورت نازل کر دی اس کی، کیا؟ اور جب ان منافقوں کو دیکھو تو تم ان کے جسم بڑے پیارے لگتے ہیں، کیونکہ یہ منافق اپنے آپ کو نیک اور پارسا ظاہر کرتے ہیں، کیا؟ شو کرتے ہیں، اندر سے نہیں ہوتے لیکن شو کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، ساری نشانات ان کی پیشانیوں پر ہوتے ہیں، کیا؟ اور یہ مسلمانوں کے سامنے سر جھکا کر ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے صوفی بھی نہیں۔ یعنی جب یہ مکار، یہ منافق
اپنے آپ کو نیک اور پارسا ظاہر کرتے ہیں. دیکھیں ساری چیزوں کو بیان کیا ہے اللہ نے قرآن کریم میں کہ ساری نشانات یعنی اس کے جو فیس کے ریاکشنز ہیں، اس کی جو زبان کا اور جسم کے اعضاء کا جو ریاکشنز ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ یہ مسلمانوں کے سامنے سر جھکائے ہوئے ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوئی صوفی یعنی تصوف کا مالک یعنی بڑا ولی. ایسا لگے گا کہ یہ بہت نیک انسان ہے، بہت نیک انسان ہے، بڑا پارسا انسان ہے. اور یہ بات کے یہ اتنے میٹھے تھے کہ یہ اگر بات کریں تو تمہارا دل چاہے کہ ان کی بات غور سے سنو، مگر دل میں ایمان نہیں. اللہ نے ظاہر کیا کیونکہ یہ اتنی میٹھی زبان بولتے تھے، اتنی پیاری زبان بولتے تھے کہ تمہارا دل چاہے گا، ہے نا، تم ایسا فیل کرو گے کہ ان کی بات غور سے سنو، مگر ان کے دل میں ایمان نہیں، روح میں ایمان نہیں. تو یہ تصویر کی مانند ہیں، یہ پکچر کی مانند ہیں، یہ فوٹوز کی مانند ہیں. یہ سینیریو ہم جو دیکھتے ہیں نا، آئینے میں کوئی چیز بنی ہوتی ہے، شیشے میں کوئی چیز بنی ہوتی ہے، لکڑی پہ کوئی چیز بنی ہوتی ہے، کوئی ڈیزائن بنا ہوتا ہے، اسی چیز کو، ہے نا، یہ شیشے کی مانند ہے. بظاہر دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پانی ہے، یہ پانی ہوگا، لیکن جب قریب جاتے ہیں تو یہ تصویر ہے. کیا ایسا لگتا ہے کہ وہاں درخت ہے، اس میں پھل ہیں، لیکن جب ہم قریب جاتے ہیں تو یہ ڈیزائن بنایا گیا ہے، یہ پینٹنگ ہے، یہ سیناریو بنائی گئی ہے، یہ، ہے نا، پلاسٹک کا ایسا فارمولیٹڈ کیا گیا ہے، یہ الیکٹرونک جو ہے نا، یہ درخت ہے. ہم غور کرتے ہیں کبھی کبھی یہ اوریجنل ہے کیا؟ جب قریب جاتے ہیں تو یہ تو پلاسٹک کا درخت ہے. تو یہ ایسے ہی ہیں کہ اندر سے منافق ہیں اور باہر سے لگتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ سچائی ہے، اور، ہے نا، مگر وہ حقیقت نہیں بلکہ تصویر ہے. کیا؟ یہ تصویر ہے. پھر اگلی آیت میں یہ گویا کہ لکڑی کی تصویریں ہیں، یہ گویا کہ لکڑی کے ڈیزائن تصویر بنی ہوئی ہے جو دیوار پہ لٹکی ہوئی ہے، اور ان میں جان نہیں، انہیں ایمان نہیں، ان میں ایمان نہیں، چونکہ ان کے دل میں چور تھا. جس کے دل میں چور ہوتا ہے وہ ہر بات کو اپنے اوپر ہی لے لیتا ہے نا. تو فرمایا ہر پکار کو وہ اپنے خلاف ہی سمجھتے تھے. جب کوئی چیز اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں نازل فرماتا یعنی جو کفار و مشرکین کے خلاف ہوتی تو وہ لوگ ڈر جاتے، کہیں میرے خلاف تو نہیں آئی ہے، کہیں یہ آیت تو میرے خلاف تو نہیں آئی. یہ کفار و مشرکین، یہ خاص کر منافق جو خود کو مسلمان کہتے تھے، کافر جو تھے نا وہ تو ڈائریکٹ جھٹلاتے تھے اسلام کو، لیکن جو ایسے کافر تھے اس کو بولتے ہیں منافق. جو مسلمان ہے اور مسلمان کا دعویٰ کرے لیکن اندر سے مسلمان نہ ہو، اس کو بولتے ہیں منافق. تو وہ دل میں چور تھے اور ہر پکار کو وہ اپنے خلاف سمجھتے تھے. اور تو جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی تو منافقین ڈر جاتے، منافقین خوف زدہ ہو جاتے کہ کہیں میرے بارے میں تو یہ آیت نازل نہ ہوئی. اور پھر اگلی آیت میں ہے یہ تمہارے روشن ہیں پس تم ان سے بچو، یہ تمہارے دشمن ہیں. کیا؟ یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو، اللہ انہیں ہلاک فرمائے. کیا؟ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وعید کی ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، یعنی مسلمانوں کے دشمن ہیں یہ منافق جو تم میں سے بیٹھے ہوئے ہیں. بس تم ان سے بچو، اللہ انہیں ہلاک کرے. پھر، ہے نا، اللہ تعالیٰ انہیں بد دعائیں دیتا ہے. کیا؟ اللہ انہیں ہلاک کرے، برباد کرے. کہاں یہ اوندھے جاتے ہیں منافقین، اللہ کی بارگاہ میں تو آنے کو تیار نہیں. یہ بلکتے تھے حضور سے، انہیں نفرت تھی حضور سے، یہ بے ادبی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور اگلی آیت میں ہے اور جب ان سے کہا جائے آ جاؤ. کیا؟ اور جب ان سے کہا جائے آ جاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ جاؤ، اللہ کے رسول تمہارے لیے بخشش کا سوال کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر تم معافی مانگو، رسول اللہ علیہ وسلم تمہاری شفاعت کریں گے. تو منافق شفاعت کو مانتے ہی نہ تھے. آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے جو اہل حدیث ہیں، جو خود کو اہل حدیث کہتے ہیں مگر وہ اہل حدیث ہیں ہی نہیں، ہے نا، وہ شفاعت کا معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک وہ انکار کرتے ہیں. اسی طرح اس وقت میں بھی
کچھ لوگ ایسے منافق تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتے تھے. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شفاعت کریں گے؟ تو منافق شفاعت کو مانتے نہیں تھے اور وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سروں کو ہلاتے تھے، یعنی انکار سے، نہیں نہیں نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں جانا. اپنے منافق دوستوں کو کیا کہتے؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا. پھر اگلی آیت میں اسی کو اللہ ارشاد فرماتا ہے اور یہ اپنے سروں کو ہلاتے ہیں انکار کے اشارے سے، نہیں 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 جانا نہیں. اور تم دیکھتے ہو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے بھاگتے ہیں اس حال میں کہ یہ تکبر کرتے ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بے ادب ہیں. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب ہو تو اللہ اس سے ایسا ناراض ہوتا ہے، پھر اس کے لیے بخشش کا پروانہ جاری نہیں فرماتا. آپ سوچیں، جیسا کہ ہے نا قرآن کریم میں ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ہے نا، اور تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. یہاں پر مراد جو ہے یہ آیت نازل ہوئی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی میں، یعنی جو رسول اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے اس کے لیے ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں عطا فرماتا. آپ سوچیں، ہم ساری دنیا کے لوگ گناہ کرتے ہیں، ڈیلی گناہ کرتے ہیں، ہر وقت گناہ کر رہے ہیں، مگر ہم جانتے ہیں، ہے نا، ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین. تو ہم یہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں قبر کے عذاب سے، حشر کی ہولناکیوں سے ہمیں محفوظ فرما. ہم یہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت ہی نہیں دیتا. اور کیا؟ اور برابر ہے ان لوگوں پر آپ ان کے لیے استغفار کریں یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، چونکہ یہ آپ کے بے ادب ہیں. اللہ ان سے ایسا ناراض ہے کہ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا. دیکھیں، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوگا، منافق ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا. ہر چیز معاف ہو سکتی ہے، ایک شرک نہیں معاف ہو سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی معاف نہیں ہو سکتی. دو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں معاف کرتا. کون سی چیز؟ شرک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، اس کی گستاخی، ان پر تنقید یا کوئی بھی جملہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے، اگر ایسا بولتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. پھر اگلی آیت میں اللہ ان کی ہرگز بخشش نہیں فرمائے گا. دیکھیں، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ ان کی ہرگز بخشش نہیں فرمائے گا. اور یہ اس وقت تک حکم ہے جب تک یہ توبہ نہ کر لے. یعنی اگر کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اور توبہ کر لے گا تو وہ معاف ہو جائے گا، ہے نا. اگر کسی نے شرک کیا، اگر وہ توبہ کرے گا معاف ہو جائے گا. اگر کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، منافقت کی، وہ توبہ کرے گا معاف ہو جائے گا، ہے نا. تو جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا، یہ دو گناہ ایسے ہیں جو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. اور کیا فرمایا؟ اللہ ان کی بخشش ہرگز نہیں فرمائے گا. یعنی یہاں پر یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا گناہ کرنے سے اللہ اس سے ایسا ناراض ہو جائے کہ اسے ہدایت ہی نہ ملے. یہ مسئلے والے کوشچنس ہیں. یہ جو سوال ہے نا، یہ بڑا تفصیلی اس کا جواب ہے نا. بس آپ یوں سمجھ لیں، اللہ ان کی ہرگز بخشش نہیں فرمائے گا جب تک وہ توبہ نہ کر لیں. لیکن توبہ کرنے کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے ہدایت ہونی چاہیے، اس کے لیے رہنمائی ہونی چاہیے، اس کے لیے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے کفر کیا، اس نے اللہ کے رسول کی بے ادبی کی. اسے یہ ہدایت ہونی چاہیے اور یہ سوچ ہونی چاہیے، اے باری تعالیٰ ہم نے جو بے ادبی کی، اے باری تعالیٰ ہم سے جو بے ادبی ہوئی رسول کے شان میں، اس کی وجہ سے ہمیں معاف کر دے. وہ اور دوسری خطاؤں کی بخشش کی دعا کرے.
ہم سے نماز قضا ہو گئی، ہم سے چغلی ہو گئی، زنا ہو گیا، گالیاں ہو گئیں، ہم نے گالیاں دے دیں، ہم نے جھوٹ بولا، ہم نے زندگی کے بیشتر ایام گناہ میں گزارے، وہ توبہ کرے گا، لیکن جب اس نے گستاخی کی تو گستاخی کی الگ توبہ کرے گا کہ ہاں اے باری تعالیٰ، ہم نے تیرے محبوب کی شان میں گستاخی کی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگر اس نے ایسی توبہ کی تو اللہ معاف کرے گا، لیکن جب کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اللہ ایسا ناراض ہوتا ہے کہ اسے ہدایت ہی نہیں دیتا۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ بات سمجھے نا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن کا ترجمہ ہے اور سورہ منافقون ہے۔ کیا اللہ ان کی ہرگز بخشش نہیں فرمائے گا؟ آیت آئی نا، اللہ ان کی بخشش ہرگز نہیں فرمائے گا۔ کن کی؟ بے شک اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ سمجھ جائیں، آپ تو انہیں ہدایت ہی نہیں دے گا جو اللہ کے محبوب کی شان میں خامیاں نکالیں گے، جو اللہ کے محبوب کی شان میں ہے نا تنقید کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت ہی نہیں دے گا توبہ کی، تو نہ توبہ نہ معافی، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اگر جاننا چاہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ آج ہم انٹرنیٹ پہ گانے سنتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، ہے نا، سیریلز دیکھتے ہیں، غلط چیزوں کو زیادہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم صحیح چیز دیکھیں گے تو ہمیں نالج ہوگا، اسلام کی بات اگر سنیں گے تو نیٹ پہ تو ساری کائنات ہے، ساری دنیا جو ہے ابھی نیٹ پہ ہے۔ اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے، اگر آپ کسی دوسرے ممالک میں ہیں، کتاب آپ کے پاس نہیں ہے، اردو بکس نہیں ہے، انگلش بکس نہیں ہے، ہندی بکس نہیں ہے، تو آپ نیٹ پہ تقریر سن سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، نیٹ پہ سیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو خون کے آنسو یہ کیسٹ ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کتابیں ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے مدینے کے رہنے والوں، تم لوگوں پر کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، یعنی مہاجرین، ان پہ مال خرچ نہ کرو۔ یہ مہاجرین انصار اور مہاجرین میں لڑائی کرنا چاہتے اور انصار کو یہ کہتے یہ مہاجرین پر تم اپنا مال خرچ نہ کرو، ورنہ یہ تم پہ غالب آ جائیں گے اور تمہیں اتنا تنگ کرو اور انہیں اتنا تنگ کرو یہاں تک کہ یہ پریشان ہو کر چلے جائیں اور مدینہ سے روانہ ہو جائیں اور مدینہ ان سے خالی ہو جائے۔ یہ منافقین مسلمانوں میں لڑائی کو پھیلانا چاہتے۔ پھر اگلی آیت میں ہے نا، کوئی کیا دے گا، اللہ ہی کے پاس آسمان اور زمین کے خزانے ہیں۔ یعنی مہاجرین جو ہجرت کر کے، یعنی جو ہے نا لوگ پریشانی کے عالم میں موت سے اور اسلام کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے کے لیے صحابہ کے درمیان میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، ان لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے، یہ منافقین، کہ یہ لوگ انصار سے لڑائی کریں گے اور لڑائی کر کے ہے نا مدینہ پہ قبضہ کر لیں گے، تو ان کو بھگا دو، ان کو واپس بھیج دو، ہے نا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، کوئی کیا دے گا، اللہ ہی کے پاس آسمان اور زمین کے خزانے ہیں۔ ہاں، لیکن منافقین سمجھ نہیں رکھتے۔ کیا منافقین سمجھ نہیں رکھتے؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ منورہ لوٹے، ہم مدینہ منورہ لوٹ کر گئے۔ پھر اگلی آیت میں ہے تو ضرور بضرور عزت والے ذلیل کو باہر کر دیں گے، عزت والے ذلیل کو باہر کر دیں گے۔ یعنی عزت والے کون ہیں؟ یہ منافقین معاذ اللہ خود کو عزت والے کہتے ہیں، اور جو ہے نا مہاجرین ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی صحابی کو یہ ذلیل کہتے ہیں۔
تو یہ عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں نے یہ جملہ کہا. انہوں نے مدینے میں رہنے والوں کو منافقوں نے خود اپنے آپ کو عزت والا کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو کیا کہا؟ یہ جملہ کہا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، ذلیل کہا. حضرت زید بن ارقم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. پھر یہ بعد میں منافقین پھر گئے، انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائیں. کیا کہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ یہ منافقین جو ہیں انہوں نے ذلیل کس کو کہا؟ رسول اللہ علیہ وسلم اور اہل صفہ کو، اہل صحابہ کو، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ذلیل کہا. پھر بعد میں اس بات سے پھر گئے. کیا کہا؟ منافقین نے کہا ہم تو ایسا کہا ہی نہیں ہے، لیکن عبداللہ بن ابی کا بیٹا، عبداللہ بن ابی جو کہ منافق تھا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا تھا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، اس کا بیٹا جو تھا وہ بڑا عاشق رسول تھا. دیکھیں، باپ جو ہے وہ منافق ہے، رسول کا منافق ہے، مگر اس کا جو بیٹا تھا وہ بڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا تھا، عاشق رسول تھا. اس نے تلوار نکالی اور مدینہ منورہ سے باہر یہ کھڑا ہو گیا، اور جب ادھر سے عبداللہ بن ابی آنے لگا، یعنی اس کا باپ، بیٹا تلوار نکالتا ہے باپ کو قتل کرنے کے لیے، تو اس نے تلوار ننگی لی اور ننگی تلوار اپنے باپ کی گردن پہ رکھ دیا اور کہا کہ تو نے یہ جملہ کہا ہے؟ تو اس نے اقرار کیا، ہاں. اس نے کہا ہاں میں نے یہ جملہ کہا ہے. پہلے اس نے انکار کیا تھا، ابھی کیا کہہ رہا ہے؟ جب بیٹے نے تلوار نکالی کہ میں تیرے جان لے لوں گا، تو اس نے کہا ہاں میں نے کہا ہے. اور اس نے اقرار کیا تو اس نے کہا ہاں میں نے یہ کہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں ایسی بھی ادبی کرتا ہے، تو رسول اللہ اور صحابہ کے بارے میں ایسی بھی ادبی کرتا ہے کہ انہیں ذلیل و رسوا کہتا ہے. میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، بیٹا باپ کو کہتا ہے، اور میں اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دوں گا. تو کہا بول، میں بچوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں. پھر وہ اپنے باپ کو کہتا ہے، کون؟ ابی بن عبداللہ بن ابی کا بیٹا اپنے باپ کو کیا کہتا ہے؟ بول، میں بچوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں. پھر کہا بول، میں عورتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں. پھر کہا بول، میں کتوں اور خنزیروں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں. تو اس نے کہا ہاں میں، اس کے باپ نے کہا ہاں میں کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہوں، میں بچوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں، میں خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہوں. تو اس نے کہا میں، ہے نا، یہ کہلواتا رہا اس کا بیٹا اپنے باپ کو. پھر اس نے کہا کہ میرا دل نہیں بھرتا. یعنی بیٹا جو عاشق رسول تھا اس نے اپنے باپ کو اتنا کہلوا دیا، ذلیل کر دیا اپنے باپ کو سب کے سامنے. لیکن بیٹا کہہ رہا ہے اتنا کہنے کے بعد بھی میرا دل نہیں بھرتا، تو نے جو میرے رسول کی گستاخی کی ہے، میرا دل کہتا ہے میں تجھے قتل کر دوں، تب مجھے چین ملے گا، تب مجھے سکون ملے گا. جب وہ ہے نا اس بیٹے نے اپنے باپ کو یعنی عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے لگا تو صحابہ نے روک دیا، رک جاؤ، قتل نہیں کرو، قتل کرنے کا اس طرح سے حکم نہیں ہے نا. پھر صحابہ نے انہیں روکا اور کہا اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم نہیں دیا تو یہ ذلت، رسوائی اور عزت کی بات کرتے ہیں. ارے عزت تو ساری کی ساری اللہ کے رسول کے لیے ہیں، مومنین کے لیے ہیں. عزت والا اللہ ہے، عزت والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے مقام و مرتبہ کو گھٹانے کی کوشش کیا کرے گا؟ کوئی گھٹا ہی نہیں سکتا. جس کے مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا اس کے مقام کو کون کم کر سکتا ہے؟ اگلی آیت میں ہے اور اللہ ہی کے لیے عزت ہے. کیا؟ اور اللہ ہی کے لیے عزت ہے، اور ساری عزت دینے والا اللہ ہے. اللہ کے لیے عزت ہے اور عزت دینے والا بھی اللہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت ہے اور مومنوں کے لیے عزت ہے. یعنی اللہ نے کیا کہا کہ اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ ہی کے لیے عزت ہے، اور ساری عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت ہے اور مومنین کے لیے عزت ہے. تو یہاں مراد جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے عزت دی ہے اور مومنوں کو جو اللہ نے عزت دی ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی عطا سے ہے. وہ ہم عطائی علم رکھتے ہیں،
ہمارے پاس جو عزتیں ہیں، جو مقام ہے، وہ سب اللہ کا عطا ہوا ہے۔ ہاں، لیکن منافقین ان باتوں کو نہیں جانتے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، ہاں، لیکن منافقین جو ہیں ان باتوں کو نہیں جانتے۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہارے اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دیں۔ اللہ اکبر! کیا فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ پھر اگلی آیت میں ہے، اس سے پہلے ہم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ مال کے لیے کرتے ہیں۔ آپ دبئی میں ہیں، آپ کنگڈم میں ہیں، آپ یورپ میں ہیں، آپ کسی بھی یورپین کنٹریز میں ہیں، کس لیے؟ پیسے کے لیے، دولت کے لیے، پیسے کے لیے، مال کے لیے۔ ہمیں پراپرٹی بنانی ہے، ہمیں جائیداد بنانی ہے، ہمیں محل بنانا ہے، ہمیں بڑی بڑی مہنگی مہنگی گاڑی مینٹین کرنی ہے، اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، اے مومنو، کیا تمہارے مال اور تمہارے اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دیں؟ یعنی تم مال کے پیچھے ایسے نہ پڑو اور اپنے بچوں کی فکر میں ایسے نہ پڑو کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں۔ یعنی صبح سے لے کر شام تک اور رات تک بس بچوں کی فکر کرتے رہو، اور جو ہے مال کی فکر کرتے رہو، اور نماز کو اور اللہ کے دین کو بھلائے رکھو۔ اور جو کوئی ایسا کرے گا بس یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا؟ اور جو کوئی ایسا کرے گا بس یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، جو ہم نے تمہیں ہے نا دیا، اور میری راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، بس وہ کہے اے میرے رب، کیوں مجھے تھوڑی مہلت نہ دی؟ کچھ مہلت دے اور میرے پروردگار، تاکہ میں صدقہ کروں، خیرات کروں، تیری راہ میں مال کو خرچ کروں اور میں نیک بن جاؤں۔ تو جب انسان کی موت آئے گی تو ہر انسان یہ تمنا کرے گا، بڑے بڑے ولی تمنا کریں گے، ہر انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں کچھ اور صدقہ کر دیتا، میں کچھ اور غریب کو کھانا کھلا دیتا، میں ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیتا، میں اور لوگوں کو جو پریشان حال تھے ان کی پریشانی کو دور کر دیتا۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کے پاس کوئی مہلت نہ ہوگی۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا۔ جو ہمارے پاس مہلت ہے وہ ابھی ہے، ہماری 60 70 80 90 سال کی جو زندگی ہے، یہ پوری زندگی مہلت ہے۔ اب تم جب موت کا وقت قریب آتا ہے، جب موت کا 15 منٹ 20 منٹ بچتا ہے، تو تم دعا کرتے ہو وقت نزا میں، اے باری تعالیٰ مجھے بس 5 منٹ کا وقت دے دے کہ میں تیرا ذکر کروں، میں تیری عبادت کروں، ہے نا؟ اس وقت مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کی موت قریب آ جائے۔ اور اگلی آیت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ جب موت آئی تو تمہیں احساس ہوا، اس سے پہلے مسجد سے اذان آتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ہے نا؟ ساری آوازیں آتی رہیں، اللہ ہمیں پکارتا رہا، مؤذن کی آواز پکارتی رہی، لیکن ہمارے سوچ میں اور ہم سوتے رہے، فجر کی نماز قضا ہوتی رہی، ظہر عصر، اسی طرح پوری زندگی ختم کر دی۔ جب موت کا وقت آیا تو تمہیں مہلت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کی موت قریب آ جائے۔ اور اللہ تمہارے کام کو، تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی سعادت نصیب فرمائے، اور اے باری تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت دے۔ اے باری تعالیٰ جب تک زندہ رکھ، تیرے محبوب پر درود پڑھوں، تیرے محبوب پر سلام پڑھوں، تیرے محبوب سے بے انتہا محبت کروں۔ اور ہے کیا ہمارا عقیدہ؟ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اے باری تعالیٰ مصطفیٰ سے محبت دے، مصطفیٰ سے الفت دے، مصطفیٰ سے بے انتہا لگاؤ دے۔
جب ہم سونے جائیں تو درود شریف پڑھیں، جب ہم اٹھیں تو تیرا کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور 5 وقت نماز پڑھیں، تیرے محبوب پہ درود و سلام پڑھیں اور تیرے محبوب کی شان کو بیان کریں کہ تیرے محبوب کا شان بیان کرنا بھی اللہ کی شان بیان کرنا ہے، تیرے محبوب کا ذکر کرنا بھی اللہ ہی کا ذکر کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا ابدیت کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کا ذکر کرنا بھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کرنا بھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر کرنا بھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ذکر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے باری تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی اور اپنی محبت ہمارے دل میں کوٹ کوٹ کر بھر دے، ہمارے دل میں اللہ اور رسول کی محبت بے انتہا کر دے اور اس پر عمل درآمد ہونے کی ہے نا توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔